ہر حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم گئے ذکر کا سناتے جائیں۔ آقا دیا یارانو سلام کہن دے، آقا دیا یارانو سلام کہن دے، چارا یارا دیا گلا کہن دے، صدیق دے دے عشق دی گل مک گئی، صدیق دے دے عشق دی گل مک گئی، عاشقانو صدیق دے سلام کہن دے، عاشقانو صدیق دے سلام کہن دے، آقا دیا یارانو سلام کہن دے، آقا دیا یارانو سلام کہن دے، چارا یارا دیا گلا کہن دے، آقا دیا یارانو سلام کہن دے، چارا یارا دیا گلا کہن دے، عثمان ذوالنورین دیا شانہ کیسیا، عثمان ذوالنورین دیا شانہ کیسیا، دعا نورانو سلام کہن دے، دعا نورانو سلام کہن دے، آقا دیا یارانو سلام کہن دے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ میں دنیا کے بسنے والے جتنے بھی ساتھی ان کے سامنے حاضر ہوں اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آج کا یہ مختصر سا میرا میسیج جو خلیفہ چودھری منظور کافی صاحب کے گھر
اس سے قبل ان کے بیٹوں نے یہ برٹش بورن ہیں لیکن ان کے بچوں نے جس محبتوں کے ساتھ ریسائٹڈ دا منقبت آف دا کمپینین آف پروفیٹ اسلام، یہ کتنا بڑا ایک ایمان کی تازگی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اسی طرح نبی رحمت سے وفا اور نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی وفا نصیب فرمائے۔ آج چونکہ حضور کا یہ آمد کا مہینہ ہے، ربیع الاول کی بہاریں ہیں، کائنات کی ہر سمت میں اس آقا مدنی تاجدار کی آمد کے ترانے، عقیدت والے، محبت والے، عشق و مستی والے اپنی ایمان کی قوتوں کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں اظہار محبت کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں۔ یورپ میں دیکھیں تو یہ بہار لگی ہے، امریکہ میں دیکھیں تو یہ بہار لگی ہے، پاکستان میں، مڈل ایسٹ میں، سب کانٹیننٹ میں دیکھیں، افریقہ میں دیکھیں، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پہ حضور کے دیوانے حضور کی آمد کا جشن نہیں منا رہے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی محبت رسول کی بنیادی عقائی ہے۔ اٹ از اے بیسک، اٹ از اے نیسیسٹی آف اور بلیف، اور ہمیں اپنے نبی سے وفا کرنی چاہیے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اہل یورپ والے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے سینوں سے یہ محبت کا یہ جو ولولہ اور جذبہ ہے یہ کس طرح نکالا جائے، لیکن وہ بدبخت ان سوچوں میں پڑے، انہیں کیا پتہ کہ ہر ایک کا سینہ اگر آباد ہے تو عشق رسول سے آباد ہے۔ اور انشاءاللہ جب تک یہ کائنات کا نظام چلے گا اس وقت تک میرے آقا کی وفاؤں کا یہ پیغام اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ ابتدا میں دیکھ لیں جب حضور آقا مدنی تاجدار نے اس پیغام کا اظہار کیا تو اس مکہ میں 1400 years ago at the time of Makkans when the Prophet ﷺ declared the worship of the oneness of the Almighty Allah، اور وہاں کے بیٹھنے والے، وہیں قریشی اور ہاشمی جو آپ کے دشمن ہو گئے، پہلے تو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن آج پھر جب اس پیغام کو سنا تو ان کے اندر بھی ایک آگ بھڑک اٹھی، لیکن انہوں نے کیا پتا یہ ایسی آواز ہے، یہ ایسی قوتوں والا شان والا نبی ہے۔ آج تمہاری آوازیں وہ چند لمحوں کے لیے، کچھ وقتوں کے لیے بلند ہوتی ہوں گی لیکن پھر وہ مٹ جائیں گی۔ اسی مکہ میں جو میرے آقا کے مخالفین تھے، آج پوری دنیا میں دیکھ لو، یہ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لو، ان کی آوازیں ختم ہو گئیں، مٹ گئیں، اور میرے رسول کا وہ پیغام پوری کائنات میں چھا گیا، اور کہیں عاشق، کہاں دیوانے میرے نبی کے ساتھ وفا کرنے لگے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ دس از دی ریکوائرمنٹ آف اور بلیف۔ اور اس وقت جنہوں نے اپنا ایمان حضور کے ساتھ وفا کے ساتھ رکھا، حضور کے چہرے کو دیکھ کر ایمان کو قبول کر لیا، وہ کتنی شانوں والے ہیں۔ ان کے ایمان اعلیٰ، ان کی وفا اعلیٰ، ان کا ذکر بھی اعلیٰ، ان کا بولنا بھی اعلیٰ ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے سر کی آنکھوں سے میرے آقا کی وہ چہرے کو دیکھ کر ایمان کو قبول کیا۔ سورہ البقرہ میں یہ اعلان ہوتا ہے، جب حضور نے یہ ڈکلیئر کیا تھا تو اس وقت اعلان کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ، ان سے کہا نا، یہ میں اب یہ ترجمہ بعد میں کروں گا، پھر آگے جو آیہ کریمہ میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، أَلَا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ پھر کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ کتنا خوبصورت کہ اس وقت وہ مذاق کرتے تھے کہ تمہاری بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، لیکن میرے رب نے کہا یہ تم نہیں بیوقوف، وہ بیوقوف ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ اس ایمان کی کیا شان ہے۔ اس کے حوالے سے یہ میرا رب himself explaining regarding to the beliefs of the seekers of the Islam، اور یہ کیا کہا، when it is said to them believe as the others believe and they say shall we believe as the foolish believe, and it is who are the foolish and but they do not know۔ وہ ہیں جو ایمان کی تصدیق کرتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ یہ ایمان کتنی طاقتوں والا ہے۔ جو یہ کہتے تھے کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، وہ تو مٹ گئے، اور جنہوں نے صدیق کی طرح ایمان کو قبول کر لیا، آج بھی آسمان کے ستاروں کی طرح میرے نبی کے غلاموں کے نام زندہ و جاوید نظر آتے ہیں۔ یہ ہے، یہ دس از دا سائن آف دا بلیورس۔ اور اسی کے حوالے سے میرے رب نے یہ اعلان عطا فرمایا۔ اور پھر یہ سورہ بقرہ میں ہے، اور سورہ نساء کی یہ آیہ کریمہ بھی میں جلدی وہ پڑھ رہا تھا، اس میں حضور کی شان جو پیغام لے کے آئے
اس کے حوالے سے میرا رب کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق، اللہ اکبر، من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے ہیں. And this is the sign of the purity and the highest degree of the magnanimity of the Prophet of Islam. Allah explained in the glorious Quran کہ یہ رسول جو ہے یہ حق کے ساتھ یہ پیغام لے کے آئے ہیں. جو پیغام حضور نے دیا ہے یہ حق کے ساتھ ہے، اور اس پیغام کو انہوں نے اپنایا، صحابہ نے، انہوں نے اپنے فکر، اپنا خیال، اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا اور اس پیغام کو اپنے سینے سے لگا دیا. اسی کی ایک یا دو حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کا ایمان کتنا کامل ہو گیا تھا. ان میں بڑے بڑے صحابہ، عشرہ معشرہ تو ہے ہی اعلیٰ، خلفائے راشدین تو ہے ہی اعلیٰ، ان کی شانیں تو بہت ہی اعلیٰ ہیں، لیکن میں اس مائی کی، اس ایمان کا، یہ اس حدیث میں، بخاری کی حدیث ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ وہ مائی اپنے نوجوان بچے کے ساتھ در رسول پہ آ جاتی ہے. حضور کے در پہ آ کے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر کو چھوڑ دیا ہے، میں نے ننیال کو چھوڑ دیا ہے، میں نے ددیال کو چھوڑ دیا ہے، یعنی کہ میں اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، میں اپنی دولت کو چھوڑ کر آج آپ کے در پہ اپنے بچے کے ساتھ آ گئی ہوں. تو رسول اللہ مجھے آپ ہمیں قبول کر لیں. وہ دھرا اسلام میں آ گئی. یہ جو ہے ایمان، جو یہ میں نے سورہ بقرہ میں جو پڑھی ہے، اس کا ایمان کی یہ جھلک آپ کو یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پھر اس حضور نے پسند کیا. آپ کے آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے، اور وہ مائی کہتی ہے کہ میں آپ کے گھر کی خدمت کروں گی، حضرت عائشہ صدیقہ کی غلامہ بنوں گی، حضرت فاطمہ الزہرا کی خدمت کروں گی، اور میرا بیٹا اصحاب صفہ میں بیٹھ کر آپ کی غلامی کرے گا. اور یہی وہ سلسلہ تھا. جب وہ بچہ خدمت کرنے لگا، المختصر، اس کا اتنا نام اصحاب صفہ ان صحابہ میں اتنا مشہور ہو گیا کہ وہ بڑا خدمت گار ہے. اور ایک دن وہ بچہ بیمار ہو گیا، اور بیمار ہوا کہ اتنا زیادہ ہوا کہ اس کا جو ہے روح اس کے جسم سے جدا ہو گیا، اور وہ لٹا دیا. اور حضور کو بلایا تو حضور نے دیکھا تو کہا کہ اس کے کفن کا انتظام کرو، اللہ اکبر، اور اس کے غسل کا انتظام کرو. اتنا کہہ کہ سرکار دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر چلے، پھر واپس آئے. کہا کہ رک جاؤ، نہ اس کے کفن کا انتظام کرو، نہ اس کے غسل کا انتظام کرو، جاؤ اس کی ماں کو بلا لاؤ، اسے بتا دو. اس ماں کو پتہ چلا. اب سوچو، وہ ماں جس نے گھر بھی چھوڑ دیا، دولت بھی چھوڑ دی، مال بھی چھوڑ دیا، اور حضور کے قدموں میں آ کر اپنے ایمان کے ساتھ آئی. جب اپنے بچے کو دیکھا ایک چارپائی پہ لیٹا ہے، آ کے اس نے، ماں نے ان کے پاؤں مبارک کو نا اٹھایا اس بچے کے اور چوما، اور پھر اللہ کی بارگاہ، پھر اس کے سینے کو چوما، اور پھر چارپائی کے پاس بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگی، سجدہ ریز ہو گئی. وہ ایمان تھا اس کا. انہوں نے کہا، ہے مولا کریم، میں نے تیرے دین کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑا ہے، گھر والوں کو چھوڑا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، دولت اور مال کو چھوڑا ہے، اور میں اور میرا بچہ تیرے رسول کے در پہ آئے ہیں. مولا کریم مجھ پہ کرم فرما دے. اب اس کی آواز میں، اس ماں کی آواز میں اتنا درد تھا، اور اس کا یہ ایمان تھا کہ میں تو ایمان کی خاطر ہی آئی ہوں، اور میرا بچہ مجھ سے جدا ہو گیا. اب سجدے میں لیٹی تھی، وہ رو رہی تھی، اور جب سر کو اٹھایا تو وہ بچہ چارپائی سے اٹھ کے بیٹھ گیا. وہ بیٹھ گیا چارپائی پہ. سارے صحابہ دیکھنے لگے یہ کیا ہو گیا. تو میرے دوستوں، اب حضور نے اس وقت فرما دیا تھا کہ اس کا غسل کا اور اس کے جنازے کا نہ کرو. حضور کو پتا تھا، لیکن اس مائی کو بلایا کہ وہ اپنے ایمان کا، اس کا بھی امتحان ہو. اس نے بھی دعا کی، اور میرے رب نے اس دعا کو قبول کر لیا کہ وہ میرا رب جو ہے واللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا، وہ تو مالک ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. تو اب دیکھا کہ اس مائی کا ایمان اتنا کامل ہے، اسے یہ انعام عطا کر دیا گیا. اور دوسری حدیث اسی ایمان کے ساتھ، یہ میں آپ کے سامنے، یہ مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں حضور کا کریکٹر بھی نظر آتا ہے. لیڈرز آف دا پروفٹ، مرسی فار دا مین کائنڈ. اتنی شان والا نبی، اور اس کے گھر کا کردار دیکھو. آپ کے لباس جو پہنتے تھے اس پہ پیبند لگے ہوتے تھے، یعنی ٹانکے لگے ہوتے. میں قربان جو اپنے نبی کی اداؤں پہ ٹانکے لگے ہوتے تھے. تو ایک دفعہ ایک مائی آئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ،
جب بھی میں آپ کے پاس آتی ہوں، ملتی ہوں آپ سے، خدمت آپ کے دربار میں آتی ہوں، آپ کو اسی لباس میں دیکھتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے کوئی میں لباس بنا کے لے آپ کو پیش کروں. تو وہ کتنی خوش قسمت ہے جس کی اس آرزو کو، درخواست کو میرے رسول نے قبول کر لیا. انہوں نے کہا جاؤ لے آؤ بے شک. وہ بڑا خوبصورت ایک جبہ مبارک بنا کے حضور کے دربار میں لے آئی، حضور کو پہنایا اور عرض کی یا رسول اللہ پہن لیں. حضور نے مان لیا، ٹھیک ہے تو بیٹھ، میں ابھی پہن کے آتا ہوں. جب پہن لیا نا، جب دیکھا تو کہنے لگی یا رسول اللہ آپ تو ہے ہی حسن و جمال کے پہکر ہیں، لیکن اس لباس میں آپ کا حسن اور چمک رہا ہے. یہ کہہ کے تو راضی ہو گئی؟ کہا میں راضی ہوں یا رسول اللہ. اب وہ چلی گئی تو تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی اور آئے، اور بھی صحابہ بیٹھے تھے. تو انہوں نے تعریف کی یا رسول اللہ اتنا حسن ہے، لیکن آج جو لباس پہنا ہے اس لباس سے اپنے حسن کو اور چاند چاند لگے ہیں. حضور نے پوچھا تمہیں پسند ہے؟ یا رسول اللہ پسند ہے. کیا تمہیں یہ کرتا بھی پسند ہے؟ یا رسول اللہ یہ بھی پسند ہے. تو میرے آقا نے کہا آپ دیکھیں گے کریکٹر آف دا پروفیٹ اسلام. حضور نے کہا ٹھہرو، اندر گئے، وہی پرانا کرتا پہن لیا اور وہ کہا یہ تو لے لے. اب پتہ بھی ہے لیکن اس نے لے لیا. اب اس صحابی کا نام میں نے آپ اس لیے لینے لگا ہوں، پہلے نہیں لیا. عبد الرحمن بن عوف، یہ جو ہے یہ مکے کا ایک امیر خاندان کا صاحبزادہ اور وہ صحابی رسول ہے. اور جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو صدقے میں ان کے گھر سے کلاڑیوں سے سونا کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا جاتا ہے. تو صحابہ نے کہا تو اتنا امیر ہے، تو یہ جبہ کیوں مانگا حضور سے؟ تمہیں پتہ بھی ہے حضور کبھی کسی کو چھوڑ دے دیتے ہیں. وہ تو کمال ہے میرے جود و سخا ہے میرے نبی کی، وہ شان ہے. تو آپ نے کہا میں نے اس لیے نہیں مانگا کہ یہ بڑا قیمتی ہے، میں نے اس لیے مانگ لیا، رسول نے تو عطا کر دینا ہے. میں نے اس لیے پہل کر لی کہ اس کے جبے کے ساتھ میرے رسول کا نور والا جسم لگا ہے. اب یہ اس کی شان اعلیٰ ہے، تو میں نے اس نیت سے مانگا. یا رسول اللہ نے کہا کہ تمہیں پسند ہے، تو میں نے انکار نہیں کیا. یا رسول اللہ پسند ہے، حضور نے عطا کر دیا. تو میں نے اس نیت سے مانگا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا آخری کفن جو ہے اس جبے سے بنایا جائے جس کے ساتھ حضور کا نور والا جسم لگا. یہ ایمان تھا ان کا. تو میرے دوستوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مادیت کے دور میں ہم نے اپنے ایمان کو کامل کرنا ہے، اور ایمان کی کاملیت کا تقاضا یہی ہے کہ نبی رحمت کی ہر ادا پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے جائیں. اور میں strongly reject the statements given by the French president regarding to the personality and the status of our Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں اور پوری دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں ہمارے یہ سر اگر بنے ہیں تو حضور کی وفا کی خاطر بنے ہیں، حضور کی محبت کی خاطر بنے ہیں. ہم آج بھی لبیک یا رسول اللہ پہ قربان ہوتے ہیں اور ہماری نسلیں بھی قربان ہوں گی. یہ تاریخ بتاتی ہے، ہم اس تاریخ کے ہیں. We are the peacemakers. And if somebody try to disturb the disrespect our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is our duty to defend the personality of the Prophet Islam. یہ ہے وہ ہماری محبت. اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نبی کے غلام جو صحابہ ہیں اور جو حضور کے اہل بیت ہیں، اس لیے وہ اعلیٰ ہیں کہ وہ سارے کے سارے میرے رسول کے در کے غلام ہیں. ان میں یہ انا نہیں ہے کہ میں اعلیٰ ہو گیا، میں ہاشمی ہوں، میں قریشی ہوں، نہیں، بلکہ میں رسول کا غلام ہوں، اور جس نے غلامی کو اختیار کر لیا وہ اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی رحمت سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.